نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر قرآن کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے چھٹے پارے کے مضامین پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چھٹے پارے میں اللہ رب العزت نے جن مضامین کو ذکر فرمایا ہے اور جو احکامات نازل فرمائے، انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ ان احکامات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ضابطہ ذکر کیا گیا ہے کہ دوسروں کے عیب کی پردہ پوشی کرنی ہے، اور دوسروں کے عیب کو تلاش کرنا اور انہیں ڈھونڈ کر بیان کرنا، لوگوں کے سامنے ان عیوب کو آشکار کرنا، اس عمل کو اللہ رب العزت نے ناپسندیدہ فرمایا۔ مگر ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ کہیں تم یہ دیکھو کہ ایک مظلوم ظالم کے ظلم میں مبتلا ہے، اور اس ظالم کے سامنے اگر کلمت الحق بلند کیا جائے اور اس کے ذریعے سے وہ مظلوم اس ظلم سے بچ سکتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس وقت ظالم کے عیب پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا تاکہ ہم مظلوم کو اس کے ظلم سے نجات دلا سکیں۔ پھر آگے یہود و نصارہ کے کچھ احوال کو ذکر کیا گیا، اور بطور خاص یہودیوں کے ان مطالبات کا تذکرہ کیا گیا کہ یہودی جیسے کہا کرتے تھے کہ جناب اگر واقعتاً جو احکامات آپ دے رہے ہیں وہ احکامات اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں، تو پھر کوئی خط براہ راست ہمارے نام منگوایا جائے تاکہ اس کے بعد ہم اس خط کے احکامات پر عمل کر سکیں کہ واقعتاً یہ جو تعلیمات کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہیں۔ اسی طرح سے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے احوال کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کس انداز میں مطالبات جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب سے بالمشافہ ملاقات کریں، آمنے سامنے اپنے رب سے ملاقات کریں، اور اپنے رب سے ملاقات کرنے کے بعد ہی ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا آپ کی باتوں کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے مطالبات ہمیں یہود و نصارہ کی تاریخ میں ملتے ہیں۔ وہاں جناب موسیٰ براہ راست اللہ رب العزت سے کلام کر کے وہ احکامات اپنی امت تک پہنچا رہے ہیں، مگر امت کہتی ہے کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جس وقت ہم اپنے رب کو دیکھ نہ لیں، اس سے ملاقات نہ کر لیں اور آمنے سامنے گفتگو نہ کر لیں۔ لیکن دوسری جانب ہم امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان افراد کہ جو افراد اس امت کے عظیم ترین افراد میں داخل ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، انہیں جب دین پیش کیا گیا تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں پر اعتبار ہے، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور دیکھ کر ہمیں بتا دیا تو ہم نے مین و عن اسے قبول کر لیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی بھی شان ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وفاداری کے بھی خوبصورت احوال ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہاد کا حکم اپنی قوم کو دیا، اس وقت بھی انہوں نے پس و پیش کا مظاہرہ کیا، چونکہ جس قوم سے لڑنا تھا وہ بڑی طاقتور ہے، وہاں کے جو نوجوان تھے کہ جن سے جا کر لڑنا ہے، لشکر کے جو افراد تھے کہ جن کے سامنے جا کر آپ نے کھڑے ہونا تھا، وہ قد کے اعتبار سے بھی اور جسامت کے اعتبار سے بھی بڑے قوی اور مضبوط تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تو اتنے طاقتور لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگے کہ یہ اس قدر مشکل اور اس قدر کٹھن آزمائش میں ہمیں مبتلا نہ کریں، بلکہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیں اور جا کر ان سے جنگ لڑیں، ہم تو آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑیں، ہم نہیں جاتے۔ یہ جناب موسیٰ کی قوم کا حوال ہے۔ اور دوسری جانب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کا احوال ہے کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، دشمنوں سے جنگ لڑنی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ 313 افراد تھے، جسم پر جو ہے جنگ کا لباس نہیں ہے، ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں، اگر تلوار ہے بھی تو اس کے دندانے ہیں، زنگ آلود ہے، کسی کے پاس نیزہ نہیں ہے، خود نہیں پہن رکھی، سواریاں نہیں ہیں، پیدل جا رہے ہیں، سامان حرب تو دور کی بات ہے، اور جو جسم کو چھپانے کے لیے اور جسم کو بچانے کے لیے
جو چیزیں درکار ہوتی ہیں ان کا ہونا تو دور کی بات ہے، اگر کسی نے تہبند باندھ رکھی ہے تو ان کے جسم پر قمیض نہیں ہے، یعنی لباس بھی نامکمل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر عزم و استقلال کے ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ رستے میں بیٹھے ہوئے دشمن تانا دیتے ہیں کہ مسلمان جا تو رہے ہیں مگر یہ واپس نہیں آئیں گے، ساتھ یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ نہ جانے تم لوگ کس زوم میں، کس گمان میں اور کس وہم میں چلے جا رہے ہو کہ تم واپس آؤ گے بھی یا نہیں۔ تو وہ جواب میں یہی کہتے تھے کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جنگ تلواروں سے جیتی جاتی ہے، یہ جنگ سامان حرب سے جیتی جاتی ہے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ جتنی اچھی اور طاقتور سواریاں ہوں گی ان کے ذریعے سے جیتی جاتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر اس جنگ میں ہمیں کامیابی ملے گی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہوگی۔ پھر جناب موسیٰ کی قوم کے مزید احوال کو ذکر کیا گیا کہ اتنے سارے معجزات حضرت موسیٰ کو دیے گئے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیے، انہیں توحید کی دعوت دی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی جانب بلایا، اس دین کے مقدس تعلیمات پر عمل کے لیے انہیں ابھارا، مگر جب چند دنوں کے لیے جناب موسیٰ کا رابطہ اپنی قوم سے منقطع ہوا تو اس کے درمیان ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ جب واپس تشریف لائے ہیں تو واپس جب آئیں تو ان کی قوم دوبارہ شرک میں مبتلا ہو چکی۔ ان تمام احوال کو ذکر کیا کہ وہ قوم بچھڑے کو پوجنے لگ گئی، یعنی ان کی عقل ایسی ماری گئی تھی، ان کی مت ایسی ماری گئی تھی کہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بچھڑے کی پوجا اور عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے ان تمام احوال کو ذکر کیا گیا کہ یہ کس انداز میں نافرمان تھے، ان پر ہم نے اتنی نعمتیں نازل کی، انہیں ہم نے اتنی رحمتیں عطا کی، فرعون کے سامنے انہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا، فرعون سے مقابلہ کروایا اور اس کے ظلم سے انہیں نجات دلوایا، مگر اس کے باوجود دیکھو کہ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت سے کس قدر جلدی انحراف کر گئے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہی بات عرض کی تھی کہ رب ذوالجلال، میں نے اپنے تئیں اپنے فرض منصبی کو مکمل طور پر ادا کیا ہے، اب یہ لوگ میری جتنی بات مان سکے سو مان سکے، جو میری بات نہ مان سکے تو ان پر اپنا رحم فرماؤ یا تو ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا چاہے۔ پھر آگے دیگر انبیاء کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اختصار کے ساتھ ان کے اسماء ذکر کیے گئے، جن میں جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب اسحاق و یعقوب، حضرت عیسیٰ، جناب ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، ان کے اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ جتنے نبی اور رسول ہم نے بھیجے، ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم انسانیت پر اپنی حجت کو تمام کر دیں، کل کو یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ہمیں ہدایت دینے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ بطور خاص حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے داود کو بھی بھیجا، نہ صرف انہیں بھیجا بلکہ ان کے ساتھ زبور کتاب بھی بھیجی جو انہیں عطا کی گئی اور اس کی تلاوت وہ لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے۔ ہم ایک اصطلاح سنتے ہیں لحن داؤد دی، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو جو معجزات عطا کیے تھے، ایک معجزہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں لوہا لیتے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا، دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اللہ کے کلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تو اس تلاوت کی شان اور عظمت اتنی خوبصورت ہوتی اور وہ اس تلاوت کا انداز اتنا جاندار ہوتا اور آپ کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرتے تو زمین کی لہریں رک جاتی تھیں، آسمان پر پرندے رک جاتے، ہوائیں رک جاتی تھیں اور وہ رک کر جناب داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ کا کلام سنا کرتے تھے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اور حضور علیہ السلام کی بعثت کا دو مقام پر تذکرہ کیا گیا۔ ایک مقام پر یہ ذکر کیا گیا کہ جمی انسانیت کے لیے اب ہم نے آخری رسول بھیج دیا ہے، اب قیامت تک کے لیے کوئی اور رسول نہیں آئے گا، کہ ہم نے رشد و ہدایت کے لیے اپنے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ اب قیامت تک جتنی بھی انسانیت نے وجود حاصل کرنا ہے اور اس دنیا میں آنا ہے، فرمایا ان تمام کے لیے تعلیمات اسلام ہی ہوں گی کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، مصطفیٰ کی صورت میں عملی طور پر ہدایت کا سرچشمہ بھی تمہیں عطا کر دیا گیا، اور قرآن کی صورت میں ایک عظیم نور بھی تمہیں عطا کر دیا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، مصطفیٰ کو دیکھتے جاؤ اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے جاؤ۔ پھر سورہ نساء کی آخری آیت میں
وراثت کا ایک اور حکم ذکر کیا گیا کہ جیسے کہ اس کی ابتدائی آیات میں بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ وراثت اور وصیت کے احکامات ذکر کیے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے جائے گا تو جو پیچھے ورثاء چھوڑ کر جائے گا تو اس کا مال اس کے ورثاء میں کس انداز میں تقسیم ہوگا۔ اگلی صورت سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کی امت پر اللہ رب العزت نے جو خوان نعمت نازل کیا اس کا تذکرہ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں ہے تو اس سبب سے اس سورہ کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 113واں ہے، یعنی 113ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اس کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو حکم دیا کہ اپنے وعدے کی پاسداری کرو، جو عہد کرو، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، جو عقد کیا جائے اس کو وفا کرو، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایمان کی تکمیل کی علامت قرار دیا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جس کا عہد نہیں تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا ایک دفعہ پھر تذکرہ فرمایا ہے کہ جو قطعی طور پر حرام قرار دی گئی ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے کہ دوسرے پارے میں جو 4 قطعی حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا، یہاں اسے مزید کچھ وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ حلال جانور جو طبی موت مر گیا اور ذبح نہ کیا جا سکا ہو اس کا گوشت حرام ہے۔ اسی طرح ذبح کے وقت جو خون بہتا ہے وہ حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ رب العزت کا نام نہ لیا گیا تو اس کا گوشت بھی ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر حرام ہے۔ جو جانور طبی موت مر گیا یا پھر کسی ایسے حادثے سے مر گیا کہ اسے ذبح نہ کیا جا سکا مگر وہ حادثے سے مر گیا۔ حادثوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شے سے اس کا گلا گھٹ گیا ہو اور وہ مر گیا، یا کوئی اسے ایسی چوٹ لگی کہ اس چوٹ اور اس زخم کی تاب نہ لا کر وہ مر گیا۔ ایسا جانور جو بلندی سے گر گیا یا کسی جانور کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی اور جانور اپنے سینگ مار مار کر اسے زخمی کیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر وہ مر گیا، یا اسے کسی درندے نے کھا لیا، اس طرح کے تمام قسم کے جو جانور ہوں گے ان کا گوشت حرام قرار دیا۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کی کہ فال کے ذریعے، فال کے جو تیر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے اسے حرام کہا گیا۔ پھر وہ خوبصورت آیت مبارکہ بھی سورہ مائدہ میں بھی ہے میں ہی ہے کہ جس میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام کی جملہ تعلیمات کو ہم نے تم پر مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے یہ پسند کر لیا گیا ہے کہ تم دین اسلام ہی کے عمل پیرا ہو اور دین اسلام ہی کی تعلیمات پر عمل کر کے میرے محبوب کی امت ہونے کا شرف حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد آگے وضو کے فرائض ذکر کیے گئے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ ان 4 فرائض کو ادا کر لیا جائے تو وضو مکمل ہو جاتا ہے اور نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ پھر تیمم کا حکم ایک دفعہ پھر اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی ایسا موقع پیش آ جائے کہ کوئی بیمار ہے، اگر پانی استعمال کرے گا تو وہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، کوئی شخص ایسی جگہ پر پھنس گیا کہ جہاں اسے قرب و جوار میں پانی میسر نہیں ہے، یا کوئی اور شرعی عذر اسے لاحق ہو گیا ہے تو اس بنیاد پر وہ وضو کو چھوڑ کر تیمم کے ذریعے سے اپنی پاکی کو حاصل کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا ہے۔ حابیل اور قابیل جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دونوں کو حکم دیا گیا کہ رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ ان میں سے حابیل کی قربانی قبول کی گئی اور قابیل کی قربانی کو رد کیا گیا۔ قابیل نے قربانی کے رد ہونے کی بنیاد پر اپنے بھائی سے حسد کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ جب اسے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد وہ جسم سامنے موجود ہے، اب اسے یہ پریشانی لاحق ہے کہ اب اس جسم کا کیا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک کوہ مرا، اس دوسرے کوے نے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں دفن کیا۔ تو اس سارے پروسیس کو دیکھ کر حابیل کو قابیل نے زمین میں دفن کیا۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس بات کی جانب امت مسلمہ کی رغبت دلائی کہ دیکھو اللہ رب العزت جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ہدایت اس انداز میں بھی دیتا ہے کہ انسان طریقہ سیکھ رہا ہے
ایک کوے سے۔ اسی وجہ سے دوسرے مقامات پر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کوئی چھوٹی مثالوں کو بیان کرنے سے اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتا ہے، اور رب ذوالجلال تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے، کبھی چونٹی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، سورہ نمل پوری صورت بیان کر دی گئی، کبھی شہد کی مکھی کے جتھے سے اللہ رب العزت ہدایت عطا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم مثالیں بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی آر اور حیا محسوس نہیں کرتے۔ یہ بات اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت دینے پر طاقت رکھتا ہے، وہ چاہے تو انسان کو ہدایت کے معیارات مختلف عطا کرتا ہے۔ یہاں ہمارے فقہاء نے یہ بھی ذکر کیا کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی قتل کیے جائیں گے، قاتل کو تو اس کا گناہ ملے گا ہی، مگر ان تمام قتلوں کا بار قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ اس جرم کی ابتدا کرنے والے اور اس گناہ کی ابتدا کرنے والا قابیل ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اس بات کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی ایسے گناہ کا صدور نہ ہو کہ جو گناہ معاشرے میں پنپ جائے اور معاشرے میں پروان چڑھ جائے۔ تو ہوگا کیا کہ جب تک معاشرے میں وہ گناہ ہوتا رہے گا اس کا وبال ہم پر آتا رہے گا۔ لیکن اس کا ہمیں عکس بھی دیکھنا چاہیے کہ خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اگر کسی نیک کام کی ابتدا کی تو وہ نیک کام جب تک ہوتا رہے گا اس کا اجر اور ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو ہمیں نیکی اور برائی دونوں کے پھیلانے کے اعتبار سے توازن کو قائم رکھنا ہے۔ توازن اس اعتبار سے کہ نیکی پھیلانے میں اس قدر انتہا تک جانا ہے کہ وہ اس قدر ہم نیکوکار بھی ہوں اور نیکی کو پھیلانے والے بھی ہوں کہ جب تک ہماری پھیلائی گئی نیکی معاشرے میں قائم رہے گی تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا اجر اور ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ مگر برائی کو پھیلانے میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے کہ کسی طور پر بھی کوئی گناہ ہماری ذات سے ایسا ناپروان چڑھ جائے کہ جو معاشرہ اس میں مبتلا ہو جائے اور اس کے وبال میں ہم اپنے آپ کو دھنستے ہوئے محسوس کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی قتل کے جو حکم ذکر کیے گئے اسی میں آگے یہ بات بھی ذکر کی کہ ایک انسان کا قتل جمی انسانیت کا قتل ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس قتل کی بنیاد پر ایسا ہی ہے کہ اس نے جمی انسانیت کو قتل کر دی۔ اور ساتھ فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے اگر کسی ایک جان کو بچایا تو اس نے جمی انسانیت کی جان کو بچا لی۔ اس حکم کے ذریعے سے ہمیں یہ خوبصورت پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک انسان کی جان کی کس قدر و منزلت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس قدر اہمیت ہے۔ یہ تو عام انسان کی بات کی جا رہی ہے، اور اگر کوئی نیکوکار ہو، کوئی متقی پرہیزگار ہو، کوئی مصطفیٰ کا امتی ہو تو اس کی جان کی کس قدر قیمت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو اور اس کی پاک بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے رہو۔ تمہیں ایسا وسیلہ مل جائے، ایسا طریقہ مل جائے، تمہیں ایسا دامن مل جائے کہ جو تمہیں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے جوڑ دے، اور اس جوڑ لینے کی بنیاد پر تم اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کے حقدار بن جاؤ۔ پھر آگے یہودیوں سے معاملات کے اعتبار سے چند احکامات ذکر کیے گئے، اور اس میں ایک بڑا واضح حکم ذکر کیا گیا کہ یہ تمہارے سامنے جتنے بھی میٹھے بن کر آ جائیں، یہ تمہارے سامنے جتنا ہی زیادہ مصنوعی مسکراہٹ لے کر آ جائیں، تمہارے ہمدرد اور خیر خواہ بن کر آ جائیں، مگر جان لو کہ دل سے یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور اس بات کی جانب اور اس حقیقت کی جانب بھی اشارہ کیا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے معاملے میں متحد ہیں، اور ہمیشہ یہ اس بات پر تیار رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے تو اس موقع کے ملنے پر ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے حقیقی دشمن کو پہچانو کہ تمہارا حقیقی دشمن کون ہے، اور پھر اس کو مزید واضح کر دیا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ کبھی بھی ان کی دوستی تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا احوال ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اس انداز میں کہ جو اعتقادات اور تصورات ان کی قوم نے جناب عیسیٰ کے بارے میں قائم کر لیے تھے کہ وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، یا پھر 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ایک دفعہ پھر ان کا رد کیا ہے کہ اس طرح کے جو تمہارے جملہ عقائد ہیں
یہ عقائد کسی طور پر بھی کامل نہیں ہیں، ان عقائد میں کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ بیٹے اللہ رب العزت کے نہیں ہیں۔ اور اس بات کو دوبارہ یہ ذکر کیا گیا کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو پھر جناب آدم علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے، اس وجہ سے کہ جناب عیسیٰ کو تو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن جناب آدم کو تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، انہیں کتاب دی گئی ہے اور وہ تمہاری رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ عقیدہ تثلیث کا انکار کیا گیا جسے ٹرینٹی کہا جاتا ہے، فرمایا کہ نہیں، رب تو ایک ہی ہے اور اس رب کو ایک ماننا ہی تمہارے لیے بھلائی اور تمہارے لیے فلاح کا ذریعہ ہے، بقیہ جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں۔ یہاں پھر اس بات کو بھی ذکر کر دیا گیا اور کیٹاگوریکل اور وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہے گا تو وہ محض گمراہ ہوگا۔ فرمایا نہیں، اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا تو پھر وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا، وہ کافر کہلائے گا۔ اگر کسی نے عیسیٰ کو رب مانا تو کہا کہ یہ گمراہی نہیں ہوگی، یہ صراحت کے ساتھ اور کیٹاگوریکل اور واضح انداز میں یہ کفر ہوگا۔ کوئی عقیدہ تثلیث رکھے تو فرمایا کہ وہ بھی کفر ہی ہوگا، یہ گمراہی سے بڑھ کر باتیں ہیں۔ ان تمام کو ذکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سیدہ مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہیں، آخر میں ان کی دوبارہ طہارت کو ذکر کیا گیا، ان کی عظمت اور ان کی شان کو ذکر کیا گیا کہ کیسی متقی اور پارسا ہستی ہیں، کیسے یہ اپنی زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل اور سب سے اجمل ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ہمت عطا کی گئی، یہ قوت عطا کی گئی، اور ان کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت گمان پیدا فرمایا کہ دنیا اگر تمہارے بارے میں جیسے بھی باتیں کرے، تم بس یہ ایمان اور یہ پختگی رکھو کہ تم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے چنے ہوئے فرد ہو، اور تمہاری والدہ ماجدہ کو بھی اللہ رب العزت نے مقام اور رفعت عطا کی ہے۔ تو آج کی تلاوت میں پھر اس واقعے کو بھی ذکر کیا گیا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ سے جب مقابلے کے لیے ان کی قوم آئی اور انہوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینے کی کوشش کی، اور پھر ایک پورا مجمع لگا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے شر سے جناب عیسیٰ کو محفوظ کر لیا۔ وہ تو یہ زعم کرنے لگے، وہ یہ گمان کرنے لگے کہ معاذ اللہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو بحفاظت آسمان کی جانب اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ کی جگہ ان کے ہم شکل ایک فرد کو ان لوگوں نے پھانسی دے دی، اور وہ یہی خوش ہوتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی۔ لیکن در حقیقت حضرت عیسیٰ کی اللہ رب العزت نے حفاظت کی اور حضرت عیسیٰ کو آسمان کی جانب بلند کر لیا۔ اور امت مسلمہ کے عقائد میں اس بات کو رکھا گیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ زمین پر جلوہ افروز ہوں گے اور دین اسلام ہی کی تبلیغ کریں گے، اور پھر دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے ہی ان کا ظاہری وصال ہوگا، اور آپ کی مرقد انور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مرقد کے ساتھ بنائی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی احوال اور جتنے بھی احکامات جو سابقہ امتوں کے حوالے سے بیان کیے گئے، در حقیقت یہ ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں، ہمارے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں کہ وہ لوگ ان برائیوں میں مبتلا ہوئے، تم نے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، ان برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے تاکہ تم پر عذاب نازل نہ ہو، اور ان اعمال سے کہ جن کی وجہ سے عذاب آیا ان سے دوری کے سبب سے اللہ رب العزت تم پر اپنا کرم کرے اور تمہیں نیکوکاروں میں داخل فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔